جی، فائنل ایک سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم جیسے جہاز میں تو مل جاتی ہے ہمیں باتھ روم ہوتا ہے، لیکن جہاز کا باتھ روم عام طور پہ گندا ہوتا ہے، مطلب جو ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ اس میں وضو کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کے جوتے، میرے خیال میں تو باہر تو تھوڑا کارپیٹ وغیرہ ہے، تو یا تو آپ وہی آپ کے پہلے والی بات کے مطابق کہ اس کو آ کے وہاں پہ آپ وہ کر لیں صاف، ورنہ پھر یہ کہ اندر کوشش کریں، لیکن اس میں اتنی کم جگہ ہوتی ہے کہ آپ جوتا ووتا بھی اتارنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، جو خاص طور پہ میں ڈومیسٹک فلائٹس کی میں تو دیکھا ہے، لیکن انٹرنیشنل فلائٹس میں بھی عام طور پہ باتھ روم بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں کہ آپ صرف کھڑے ہی ہو جی سکتے ہیں، بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ ہوتا ہے، تو وضو تو ہو جاتا ہے اس میں وہاں تک، سوائے اس کے کہ آپ ہاتھ واتھ پھیر سکیں اپنے پاؤں پہ، اس میں مشکل ہوتی ہے تھوڑی۔ ہاں، اس میں بھی میں نے یہ سنا ہے کچھ علماء کا کہ اس میں بھی اتنی جہاز میں بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جہاز میں پانی اور وہ جو جتنا پانی آ رہا ہوتا ہے اور جتنی چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے اس میں وہ پورا باتھ روم گندا ہوتا ہے، آپ وضو کریں گے تو پورے باتھ روم میں پانی آپ پھیلائیں گے دوسروں کے لیے اذیت۔ تو وہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب اس میں آپ یہ اسی طرح کی ہے جیسے سفر کی مشکلات ہیں، تو اس میں یہ کہ آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو تیمم کر کے پڑھ لیں۔ ہاں، باقی یہ کہ جتنا آپ نے بتایا کہ اگر آپ کو موقع مل رہا ہے کہ تھوڑا بہت بھی آپ ایٹ لیسٹ منہ دھو لیا، اپنے ہاتھ دھو لیا، تو بس اس کے بعد پھر پاؤں پہ مسح کرنا ہی رہ جاتا ہے۔ فرائض میں سے تو پورے ہو گئے نا، بس تو وہ آپ کر لیں اگر کر سکتے ہیں تو آپ ایٹ لیسٹ فرائض پورے ہو جائیں گے۔ ہاتھ میں ہلکا سا گیلا کر کے اپنے ہاتھ مطلب پورے ہاتھوں پہ کونی تک پھیر لیا، منہ پہ پھیر لیا گیلا کر کے ہاتھ، تو بس بہت زیادہ نہیں کہ کلی بھی کر رہے ہیں، پھر ناک بھی صاف کر رہے ہیں، پھر وہ بھی کر رہے ہیں، پار مسح کرنا ہے، باقی سر پہ پاؤں پہ موزہ پہن کے رکھیں۔ کوشش یہ کریں کہ جب جہاز میں جا رہے ہو کہیں جا رہے ہو موزہ پہن کے نکلیں گھر سے وضو کر کے، بس تاکہ ایزی رہے آپ کو وہاں پہ جا کے موزے پہ مسح کر کے نماز پڑھیں۔ تو یہ بات ہے کہ ہاں مشکلات ہوتی ہیں، مشکلات میں آپ کو مطلب یہی ہے کہ مطلب آپ کو خود ہی پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کی صورتحال میں آپ کس حد تک اس پر عمل کر سکتے ہیں، جس میں جتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے آسانی کے ساتھ، اور اس پر عمل کریں اور پھر نماز پڑھیں۔